بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور اہم موضوع کے اوپر میں سامعین آپ سامنے حاضر ہوں کہ اسرائیل کی مدد کیسے کریں۔ بظاہر یہ ایک بڑا مشکل سا سوال ہے اور یقیناً آپ جیسے یہ سنیں گے کہ اسرائیل کی مدد کیسے کریں تو یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال اور ان کے جوابات بھی آئیں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی کہ اسرائیل کی مدد کیسے کی جائے، کیونکہ آج کی دنیا میں صرف مظلوم کی مدد کرنے کو عظیم سمجھا جاتا ہے، مگر ظالم کو ظلم سے روکنے کو ہمیشہ متنازع بنایا جاتا ہے۔ مظلوم کی مدد کرنا، اس کی داد رسی کرنا، اس کو انصاف لے کر دینا، یہ سب تو دنیا کے تمام معاشروں میں کسی نہ کسی طرح سے جاری و ساری ہے۔ لاتعداد سیاسی، سماجی اور معاشرتی گروہ ایسے ہیں جو ظالم سے ٹکرائیں یا نہ ٹکرائیں مگر مظلوموں کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ ان گروہوں میں یہ امداد عین ظلم و تشدد کے عالم میں اور شدید جنگ اور قتال کے دوران بھی جاری و ساری رہتی ہے۔ جنگ سے متاثرہ افراد کی مدد کرنے والی سب سے قدیم تنظیم ریڈ کراس ہر اس علاقے میں ہسپتال کھولتی ہے، اپنے ادارے اوپن کرتی ہے، ایمبولینس سروس مہیا کرتی ہے جہاں پہ جنگ جاری و ساری ہوتی ہے۔ گزشتہ ایک صدی سے دنیا بھر میں ظالموں کا ظلم، مظلوموں کی امداد دونوں شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ عالمی جنگیں ہوں یا علاقائی جنگیں، کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، کروڑوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں، کروڑوں بے گھر ہو گئے ہیں۔ ان تمام جنگوں کے دوران دنیا بھر کی لاتعداد رفاعی انجمنیں مسلسل زخمیوں کی امداد اور بے گھروں کو گھر دے رہے اور ان کو سہارا فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح دنیا کے لاتعداد ملکوں میں حکمرانوں نے اپنے شہریوں پر ظلم شروع کیے، اندرونی خلفشار اور قتل و غارت گری کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہوئے، اپنا ملک چھوڑ کر ہجرت کرنے لگے۔ تو ایسے میں اقوام متحدہ کے ادارہ بحالی مہاجرین سے لے کر دیگر کئی NGOs تک سب نے ان سب مظلوموں کی مدد شروع کر دی۔ وہ ویتنام ہو یا افغانستان، عراق ہو یا شام، مصر ہو یا یمن جیسے ممالک آگ و خون کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے گزشتہ صدی ظالموں اور مظلوموں کی مدد کرنے والوں کے درمیان ایک غیر تحریری معاہدہ ہو چکا ہو کہ ہم ظلم کرتے چلے جائیں گے اور تم ہمیں چیلنج نہیں کرو گے تو ہم تمہیں کسی زخمی، بیمار اور بے گھر کی مدد سے نہیں روکیں گے۔ اس کے مقابلے میں ہر وہ تنظیم جو مظلوموں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ظالموں کو چیلنج کرتی ہے، اسے کسی ملک میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرنا اور ساتھ ہی مظلوموں کی مدد کرنا، یہ ہے اصل اور بنیادی کام۔ اور آج کے دور فتن کا سب سے بڑا چیلنج بھی یہی دو کام ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوموں کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ظلم سے باز رکھو، اسے ظلم سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے، اس کے لیے تمہیں یہی مدد درکار ہے۔ اس حدیث کو دنیا کے ہر ایوان کے دروازوں کے اوپر جلی حروف میں تحریر ہونا چاہیے اور آئین و قانون کے ہر مسودے کے صفحہ اول کے اوپر اسے رہنما اصول کے طور پہ درج کیا جانا چاہیے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ظالم اور مظلوم دونوں کو برابر مدد کا مستحق قرار دیا۔ دونوں کو حالات و واقعات کی آفات سے نکالنا مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن آج کی دنیا میں صرف مظلوم کی مدد کرنے کو عظیم سمجھا جاتا ہے، مگر ظالم کو ظلم سے روکنے والا ہمیشہ متنازع ہی رہتا ہے۔ آج اس ظلم کے خلاف کہاں کہاں پروٹیسٹ نہیں کیے جا رہے، وہ امریکہ ہو یا برطانیہ، وہ جرمن ہو یا کوریا،
پاکستان ہو یا انڈیا، آج پوری دنیا مسلمانوں کے لیے، اہل فلسطین کے لیے جو ہے وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے کہ یہ ظلم کی انتہا نہیں کہ فلسطین کے سکول ہوں یا ہسپتال کوئی جگہ بمباری سے محفوظ نہیں، آخر یہ کب تک جاری رہے گا؟ اے دنیا کے حکمرانوں، اے OIC کے ممبرانوں، اسرائیل کو ظلم سے روک کر اسرائیل کی مدد کرو۔ الخلیل ٹی وی کو لائک کر کے، سبسکرائب کر کے شیئر کیجئے۔ اللہ رب العالمین امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ رحم فرمائے۔ اے مسلم ممالک کے حکمرانوں، اسرائیل کو ظلم سے روک کر اسرائیل کی مدد کرو۔ اے 40 لاکھ افواج مسلمہ، اسرائیل کو ظلم سے روک کر اسرائیل کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امت محبوب علیہ السلام کا درد محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الخلیل ٹی وی کو لائک کر کے، سبسکرائب کر کے شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔